اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلوا عليه السلام وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کل نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک کے بارے میں ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا کیا عقائد انہیں جو ایک مسلمان کے لیے ذات باری تعالیٰ کی شان میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے. امید ہے یا کل کے درس میں سمجھے ہوں گے. اب اللہ پاک کے علم اور اس کے ارادے کے تعلق سے آپ مصنف علیہ رحمہ بتائیں گے عقیدہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معلوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا. یعنی وہ چیزیں جو نہیں تھی، جو ازل سے نہیں تھی، ان کو بھی اللہ پاک جانتا تھا کہ یہ ہونا ہے، اور اب بھی جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا ہے. سب ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا، نہ وہ بدلتا ہے نہ اس کا علم بدلتا. دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے کہ انسان کے دل میں کیا خطرہ ہے، کیا وسوسہ ہے، انسان کیا سوچتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. ہر ایک چیز کی خبر اللہ رب العزت کو رہتی ہے. اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب رسول اللہ کے علم کی انتہا نہیں ہے تو پھر اللہ کے علم کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے علم کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک کوئی ارادہ نہ کر لے اس کے ارادے کے بغیر، کل بتایا گیا تھا ایک ذرہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے، وہ ایک بات ناراض ہوتا ہے، ہر انسان جانتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں مزدوری کرنے ہیں، جب آپ کی تنخواہ کا، آپ کی اجرت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نوکر ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے اب ہماری اجرت کا وقت آ گیا ہے، اب مالک ہمیں اجرت دے گا. اسی طریقے سے ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ ایک قسم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں مزدوری ہے، لیکن مالک حقیقی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ واجب و ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مزدوری کی اجرت وہ آپ کو دے. یہ اس کی مرضی ہے، اگر دے دے تو اس کا فضل کرم، اور اگر نہ دے تو اس کا عدل، اس کا انصاف. اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں کہ اگر کسی نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، عبادتیں کر لی، تو دل میں بندہ یہ سوچ لگے کہ ہم نے تو عبادتیں کر لی، اب اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں ثواب دے. کوئی واجب نہیں ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ ثواب دے چاہے عذاب ہو، چاہے لوگ ٹھکرا دیں چاہے قبول کر لیں، سب اس کی مرضی پر منحصر ہے. اس کی مرضی سے کوئی چیز باہر نہیں. نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی اطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، ثواب دے کو فضل، عذاب کرے قوت. ہاں اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکتا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا. اللہ پاک اتنا ہی آزمائے گا ہمیں جتنی ہمارے اندر برداشت کرنے کی حیثیت ہوگی، اس سے زیادہ ہمیں تکلیف میں وہ ڈال ہی نہیں سکتا، نہ وہ ڈالتا ہے. عقیدہ یہ بھی ہے. ہاں یہ اس کی مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے. ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے. اللہ ہر گناہ کو چاہے معاف کر دے، رحیم کریم ہے، غفور رحیم ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے اس کو وہ معاف نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں کفر، شرک. یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، اور
اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں